آج انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منعقد کی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت پیش کرنے سے پہلے ایک بات میں صرف آپ کو پہلے بتا دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی اور اپریل کی 20 تاریخ 20 اپریل کو اللہ کے رسول علیہ السلام اور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ جو حضور علیہ السلام کی آمد کی خاص شب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد کی آمد کی خاص شب ہے، جسے شب میلاد النبی کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنے مکتبہ فکر ہیں، یعنی الگ الگ مسلک اور مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان میں کے تمام اہل علم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جو شب ہے، شب میلاد النبی، سال بھر میں اس سے زیادہ برکت والی رات کبھی آ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ابن حجر سے لے کر ہمارے علماء تک اور ہمارے علماء سے لے کر مولوی اشرف علی صاحب جیسے لوگوں تک انہوں نے لکھا کہ شب قدر سے، بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ شب میلاد النبی ہزارہا شبہائے قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میلاد النبی کی شب قدر سے افضل ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ شب قدر نہیں بلکہ ہزاروں شب قدر سے افضل ہے، اور میلاد النبی کا دن ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے، اور شب قدر سے بلکہ کروڑوں شب قدر سے بڑھ کر، ہزاروں شب قدر سے بڑھ کر شب میلاد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب میلاد میں صاحب قرآن آتا ہے۔ شب قدر میں جبریل اور فرشتے آتے ہیں، اور شب میلاد میں آمنہ کا لال جان جبریل تشریف لاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت مبارک رات ہے جو آنے والی ہے، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی، اور اس رات ہم خاص طور پر پوری رات ہمارے مرکز مسجد یا رسول اللہ، جامع مسجد یا رسول اللہ میں پوری رات محفل کرتے ہیں۔ اس کی آپ کو خصوصی طور پر دعوت بھی ہے۔ لیکن آج جو عنوان ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا، ایک ہی پہلو آج ہم بیان کریں گے، اس سے روشنی حاصل کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ یہ بات بہت خاص ہے۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی غلطی اتنی بڑے پیمانے کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے، غریب چوری کرے گا تو چھوٹی موٹی چوری کرے گا، لیکن اگر کوئی کروڑپتی چوری کرے گا تو وہ پھر 200-500 جس کی جیب میں ہوگا وہ نہیں نکالے گا۔ کروڑپتی لوگ پھر اپنی منصب کے اعتبار سے چوری کرتے، کوئی پیٹرول کے طور پہ، کوئی ڈیزل کے طور پر، کوئی راکیل کے طور پر، کوئی زمین کو ایک مرتبہ بیچنے کی بجائے 5-6 مرتبہ بیچ دیتا ہے۔ یعنی ہر آدمی اپنے لیول پر غلطی کرتا ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی غلطی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ آدمی کے پیر پھسلتے ہیں، اور وہ ایک کو بچانے کے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے اور کسی ایک کا دل توڑ دیتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسے آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے، 2 بچے آ کر پوچھتے ہیں ابا سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا ہے؟ اس موقع پر جواب انسان کا ایسا نکلتا ہے کہ ایک خوش ہوتا ہے اور ایک کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایسے مواقع آئے کہ حضور علیہ السلام و تسلیم کے سامنے 2 لوگ تھے، ایک کا دل بچاتے تو دوسرے کا ٹوٹتا، دوسرے کا بچاتے تو پہلے کا ٹوٹتا۔ ہم آج کی گفتگو میں یہ بتائیں گے کہ جب ایسے مواقع آتے تھے تو حضور کا فیصلہ کیا ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا بڑا خوبصورت گوشہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کے لیے یہ نیا بھی ہو، اور اس مرتبہ میلاد النبی کی محفلوں میں
ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کوشش کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے وہ گوشے جو اکثر و بیشتر ہم لوگ پیش کرنے سے رہ جاتے ہیں، اور حضور ہی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں حضور کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور کچھ پتہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے ایسے مواقع پر جب کسی کا دل ٹوٹنے والا تھا تو فیصلہ کس طرح فرمایا، اس کی چند مثالیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی اور صاف صاف گفتگو کرو۔ اگر تم سیدھی اور صاف گفتگو کرو گے یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سیدھی سیدھی اور صاف صاف اور اچھی اچھی گفتگو کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تمہاری اعمال کی اصلاح بھی کرے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ فقد فاز فوزا عظیما، اور ضرور ضرور اللہ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا، ضرور ضرور عطا۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کے فیصلے، آپ کی زبان کی گفتگو اگر صاف اور سیدھی ہے، آپ سیدھی گفتگو کریں، آپ صاف فیصلے کریں تو اللہ آپ کے اعمال کو درست کر دے گا۔ آپ کی بولی درست ہونی چاہیے، آپ کا انداز درست ہونا چاہیے، آپ کا فیصلہ درست ہونا چاہیے۔ آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، اعلان نبوت کو ابھی 5 سال باقی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل شباب اور جوانی کے عالم میں ہے، بالکل مضبوط اور جو ہے وہ جوانی شباب پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی 35 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کی عمر شریف 35 سال کی ہے۔ قریش کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف ہے، کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں قریش مصروف ہیں، اور کعبہ تعمیر ہوتا ہے، وہ لوگ کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اس کی ایک تفصیل ہے لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف عنوان پر گفتگو کرتے ہیں۔ کعبہ قریش تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرتے کرتے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں کمر تک آتی ہے، اور کمر کے اوپر حجر اسود رکھنا ہے، کمر کے اوپر حجر اسود رکھنا ہے، اور اوپر پھر دیوار تعمیر کرنا ہے۔ اب مکے میں درجنوں قبیلے اور قبیلوں کے حال یہ انتہائی جٹ جہالت کا ماحول، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، گنڈا گردی عام، دادا گیری عام، آدمی جو ہے کسی سے کوئی سروکار نہیں، کمزوروں کو دبانا، لوگوں کا مال کھا جانا، زنا، شراب، جوا، بت پرستی سب عام ہے، مروت نام کی چیز نہیں۔ ایک قبیلہ آتا ہے بولتا ہے کہ حجر اسود تو ہم ہی رکھیں گے، اگر کوئی دوسرے نے حجر اسود رکھا تو پھر دیکھنا اس کا کیا کرتے ہیں۔ ایک قبیلہ آتا ہے، سارے قبیلے کے لوگوں کا خون انگلیاں کاٹ کر، ہاتھ کاٹ کر، جسم کا حصہ کاٹ کے خون نکال کر ایک کٹورے میں رکھتا ہے، اور سب انگلیاں ڈباتے ہیں، اور انگلیاں ڈبا کر کے قسم کھاتے ہیں ہم تو حجر اسود ہی رکھیں گے، ہمارے علاوہ کوئی قبیلہ رکھے گا تو اس کا خون بہا دیں گے۔ درجنوں قبیلے، ایک حجر اسود رکھے کون؟ اور پھر حالات یہ کہ جو قوم گھوڑا آگے پیچھے ہونے پر، توجہ کریں عرب کا حال، مکے کا حال، گھوڑا آگے پیچھے ہونے پر جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، دونوں لڑتے ہیں، دونوں کا قبیلہ لڑتا ہے، قبیلے پورے لڑتے ہیں، یہ مر رہا ہے تو بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے میں گھوڑا پیچھے ہونے کی وجہ سے فلاں سے لڑتا رہا، اگر تم میری اصلی اولاد ہے تو تم بھی لڑنا، اور پھر جب تم لڑتے لڑتے مرنے لگنا تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا۔ یعنی صرف گھوڑا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کئی صدیوں تک جنگ چل رہی ہے، اس کا تیر نشانے پہ لگ گیا، اس کا نہیں لگا، کئی صدیوں تک کئی صدیوں تک جنگ چل رہی ہے۔ اب آپ بتائیں حجر اسود رکھنے کی باری ہے، کیا ہوتا، کیسے خون کی ندیاں بہتی، حالات کیا ہوتے ہیں۔ ایسے میں قریش سر جوڑ کر کے بیٹھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، حجر اسود رکھنا ہے، کیا کریں گے۔ ایک بندے کی زبان پر ایک بات آتی ہے، دیکھو ایک کام کرتے ہیں،
सब अपने अपने घर चले जाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 35 साल की है। लोग कहते हैं सब अपने, एक तजुर्बाकार बुढ़ा कहता है सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कल सुबह को जो सबसे पहले अल्लाह के हरम में आएगा, सबसे पहले सहने काबा में आएगा, हम उसको जज मान लेंगे, उसको हकम मान लेंगे, उसको फैसल मान लेंगे, और वो जो फैसला करेगा हर कबीले को मंजूर होगा। बोलो तुम सब कबूल करते हो? जाहिर सी बात है, पहले काबतुल्लाह के सहन में आना मक्के वालों के लिए मुश्किल क्या था? सब ने कहा ठीक है, हो सकता है उनके जहन में प्लान होगा हम पहले चले जाएंगे, हम पहले चले जाएंगे। बहरहाल फैसला इतना आसान था कि जो पहले सहने काबा में नजर आएगा, हरम में जो पहले नजर आएगा वही फैसला करेगा। सब खुशी खुशी घर चले गए। जब लोग आए तो लोगों ने क्या देखा? जो आता है देखता है कि सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में मौजूद है। हुजूर को हरम में देखा, सबकी कली कली खिल गई। अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था अल्लाह के रसूल ने, अभी उम्र मुबारक 35 साल की थी। सब खुश हो गए और लोगों ने क्या कहा? शुक्र है अल्लाह का कि वो फैसल बन गया जो सादिक भी है और अमीन भी है, जो सच्चा भी और अमानतदार भी है। यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान देखो। जो बाद में पत्थर बरसाने वाले हैं वो उनके सादिक और अमीन होने का ऐलान कर रहे हैं, उनके सादिक और अमीन होने की गवाही दे रहे हैं, उनकी सच्चाई की गवाही दे रहे हैं, और सब मुतमईन हो गए। अब आपसे पूछता हूं, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक जो था वो कबीला बनु हाशिम से था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को क्या फैसला करना है? सारे कबीले हैरान है कि क्या फैसला करेंगे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताएं, सब तो मुत्तफिक है, हुजूर जो फैसला कर देते सब मान जाते, लेकिन ऐसे मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा हमें क्या पैगाम दे रही है? और कौम के दरमियान जीने वाले मोहल्लों के पंच, घर का जिम्मेदार, मुल्क का जिम्मेदार, शहर का जिम्मेदार, इलाके का जिम्मेदार, यानी अल्लाह ने जिसको बड़ा बनाया है वो जरा देखे कि बड़ापन किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। आज इंसान किसी को अगर कुछ दे दे, वो अपने घर का देखता है, अपने बच्चों का देखता है, अपनी बिरादरी का देखता है, अपने मोहल्ले का देखता है, अपने खित्ते का देखता है, अपने कबीले का देखता है। मगर ये रसूल तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम को फैसला करना हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में जितने कबीले थे सारे कबीलों के सरदार का नाम ले ले करके बुलाया, सब उठ उठ करके आ गए, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर को बिछा दिया, और चादर बिछाने के बाद हुजूर ने उसके अंदर हजर अस्वद अपने हाथ से रखा, और फिर फरमाया सारे कबीले के लोग ये चादर को हाथ लगा दे, सब उठा दे। मतलब ये है कि हजर अस्वद किसी ने नहीं रखा और हजर अस्वद सबने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का अंदाज, फरमाया सब चादर को हाथ लगाओ। सब ने चादर उठाया और जहां तक दीवार थी वहां तक ले गए। जब वहां तक चादर पहुंची तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह पे रख दिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमत की वजह से मक्कतुल मुकर्रमा का वो फितना जो सदियों तक खून रेजिया करता था, हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हिकमत की वजह से हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ गया। दूसरा मौका, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे। हिजरत करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा पहुंचे। खूबसूरत वाक़या है, हुजूर की पूरी हिजरत ही बेमिसाल है। मदीने वाले इतने मुंतजिर थे अल्लाह के रसूल के कि सुबह को सब लोग घर से निकल कर आते, और सनियतुल वदा जहां मदीने मुनव्वरा की सरहद जहां से शुरू होती है और जहां पर मदीने शरीफ की सरहद खत्म होती है, बाहर खत्म अंदर शुरू, तो वहां पर वो लोग खड़े होकर टीलों पर इस तरह हाथ रखकर आंखों पर देखते कि हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं। पता चला आशिक हुजूर के आने पर गमगीन नहीं होते, आशिक तो हुजूर के आने पर खुश होते। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। या रसूल अल्लाह, आप आए तो खुशियां आई, आप आए तो आपकी आमद की बरकत से रहमतों का नुज़ूल हुआ, आपकी आमद से बरकतों का नुज़ूल हुआ। आप आए तो रहमान का पता मिला, आप आए तो कुरान का नुज़ूल हुआ,
آپ آئے تو رمضان المبارک کی بہاریں ملی، آپ آئے تو اللہ کا قانون ملا، آپ آئے تو شریعت کا نفاذ ہوا، آپ آئے تو بت خانہ بنا کر کے جس کعبے کو ناپاک کرنے کی کوشش کی گئی، اس کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ دنیا میں سب سے بڑے انقلاب کا دن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے، اس سے بڑا دن دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ عید الفطر ایک مخصوص طبقے کا دن ہے، عید الاضحیٰ مخصوص طبقے کا دن ہے، عاشور کا دن مخصوص طبقے کا دن ہے، شب برات شب قدر مخصوص طبقے کا دن ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ وہ دن ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کیا۔ یہ تو جانوروں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو منافقوں کے لیے بھی رحمت کا دن ہے کہ منافقین کے عذاب کو اللہ نے مؤخر فرما دیا، اس میں تاخیر فرما دی۔ کافروں کے لیے بھی یہ دن اللہ اکبر کیسا رحمت والا دن ہے کہ اگر حضور نہ آتے تو کب کا ان پر پتھر برس جاتے، کب کا ان پر آگ برس جاتی، لیکن اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس لیے ہم ان پر عذاب کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، عورتیں چھت پر چڑھ کر انتظار کرتی ہیں حضور آنے والے ہیں، مرد سنیت الوداع پر پہنچ کر انتظار کرتے ہیں حضور آنے والے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، بالآخر وہ دن آ ہی گیا کہ حضور آ گئے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا حضور کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول اور پیر کا دن، اور جس دن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ دن بھی پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتفاق ہے، ایک حسن اتفاق ہے، بڑا خوبصورت اتفاق ہے، بڑا خوبصورت اتفاق ہے۔ اور آپ کو بتاؤں پھر اس پر ایک اور حسین چیز کہ جس وقت اللہ کے رسول پیر کے دن 12 تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں چھت پہ تھی اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ حضور آئے تو پھر نعتیں ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ نعتیں نہیں ہونی چاہیے، ان کو لوگ نعتوں کو گانا بجانا کچھ دنیا دار لوگ ہیں یا کچھ کالج اسکول کے ایسے بچے ہیں کہ جو دین نہیں جانتے، جو لوگ دین نہیں جانتے، یا پھر یہ بات کون کرتا ہے جو بچے دین نہیں جانتے کہ بھئی ہمارے دین میں گانے بجانے کا کیا تعلق، ہمارے دین میں شعر شاعری کا کیا تعلق۔ کچھ تو وہ ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہیں جن کے دل عشق اور محبت سے خالی ہے، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں، کیا فکر ہے۔ دو طبقے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں، توجہ آپ کی، دو طبقے اس کا انکار کرتے ہیں، کس کا؟ ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں۔ یا تو بے علم اس کا انکار کرتا ہے یا تو بے عشق انکار کرتا ہے، اور بے علم جاہل ہوتا ہے، بے علم جاہل ہوتا ہے، اور بے عشق جس کے پاس حضور کا عشق نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو یا تو جاہل اس کا منکر ہے، یا تو عشق نہ کر کے کافر اس کا منکر ہے، عشق نہ کر کے کافر اس کا منکر ہے، کیونکہ عشق کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہمارے مذہب میں گانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن نعت کو گانا بجانا کہنا یہ انتہائی درجے کی دل کی بدبختی اور شقاوت ہے
شاید ہی 1% لوگ بھی یہ بات نہیں کرتے ہوں گے جن کے پاس اللہ نے دل دیا ہے، عشق دیا ہے، محبت دی ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی کہہ رہی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دائی، اور حضور یہ سن رہے ہیں اور سن کر کے مسکرا رہے ہیں، اور جو غلام ہیں وہ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا یا رسول اللہ۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یعنی کہ نعرے لگ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، گویا کہ پتہ چل رہا ہے نعت بھی ہو رہی ہے، نعرے بھی ہو رہے ہیں۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں آقا آئے تو اتنی بھیڑ ہو گئی کہ رستے میں چلنے کی جگہ نہ رہی۔ اس کو جلوس نہیں کہتے تو پھر جلوس کہتے کس کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے میں قدم رکھا تو نعرہ بھی ثابت ہو گیا، نعت بھی ثابت ہو گئی، اور حضور کی آمد پر لوگوں کا روڈ پہ نکلنا بھی ثابت ہو گیا۔ یہ تو یہی بات ہے نا، اگر انسان کو عشق ہو تو پھر عشق جو ہے وہ سارے جو ہے وہ نکال ہی لیتا ہے، اخذ کر ہی لیتا ہے۔ اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں، پھر نعتوں کا یہ سلسلہ چلا، اس شان سے چلا کہ کبھی حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ؟ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں کی گود میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور پھر حسان کہتے ہیں میرے آقا اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنا کر کے پیدا فرمایا، اور کہتے ہیں آپ جیسا بننا چاہتے تھے۔ حسان کا عقیدہ دے، صحابی رسول کا عقیدہ، یا رسول اللہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ اس کو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی نعتیں پڑھی جا رہی۔ ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں، اگر اس امت میں نعت شریف کو رائج کر دیا جائے تو یہ امت گناہ سے محفوظ ہو سکتی۔ نوجوانوں کو ہم گناہ سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ کے طور پر نعت کی طرف مائل کر، اس لیے کہ اسلام آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے، بدل پیش کرتا ہے۔ منع کرنے سے بدل پیش کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ واہیات گانے جس میں کفریات ہو اس کو پڑھنے کی بجائے اگر اس کو کہہ دیا جائے یہ نہ سن بلکہ یہ سن، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں، تیرے سر پہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں۔ اگر واہیات گانوں کی بجائے لوگوں کو یہ نعتیں دے دی جائے کہ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، اگر ہم کوئی غزل کی بجائے لوگوں کو یہ نعت دے دے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے
دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ تو چند نمونے میں نے پیش کیے، ورنہ آج بھی نعتیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورت انداز ہے، خوبصورت لہجہ ہے، خوبصورت تخیلات ہے، خوبصورت تصورات ہے، آج بھی نعتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حسان، سعدی، شیرازی، غزالی اور جو ہے وہ نابغہ جادی، امام اہل سنت، مفتی اعظم، کافی مراد آبادی، اس طریقے سے لوگوں کی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نعتیں لکھی جا رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نعت شریف پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، جوانی کی بشارت ہے، منہ سلامت رہنے کی بشارت ہے، بلکہ اللہ اس منہ کو کینسر سے بچا لے جس منہ پر، جس زبان پر مصطفیٰ جان رحمت کی مدحت ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حسان سے کہا تھا، حسان جب تک تو میری نعت پڑھتا رہے گا اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرتا رہے گا۔ عرض کی اللہ جب تک حسان میری نعت پڑھے اس کا منہ سلامت رکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں 120 سال کے ہو گئے تھے حسان، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی جوان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت شریف کی اپنی برکت ہے۔ اپنے بچوں کو عادی بنائیے، اپنے بچوں کو پابند بنائیے، گانے مت گائیے۔ گانے میں کفریہ کلمات ہے، گانے میں گندگی ہے، اور ایک چیز ہے، گانا جس کے لیے گایا گیا وہ زانی لوگ ہیں، زانیہ لوگ ہیں، وہ شرابی ہیں، جواری ہے اور گنہگار ہے، مجرم ہے اور اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے دشمن ہے وہ لوگ جن کے لیے گانے اور غزلیں ہیں۔ اس لیے حضور کی مدحت کیجئے، حضور کی مدح سرائی کیجئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور کی نعت پڑھو گے اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یہاں آ گئی تو عرض کر دوں، نعت کی بات، پھر آگے چلتے میں عنوان سے نہیں ہٹوں گا، بات کروں گا، لیکن عنوان آگے بڑھانے سے پہلے بات اچانک یاد آئی۔ نعت شریف کا فائدہ کیا ہے؟ نعت شریف کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر آپ کی توجہ تو سننا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں حضور کو اس پر اطلاع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں، اور ترجمہ یہ بھی ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہیں۔ توجہ آپ کی، نبی مومنوں کے جان کے مالک ہیں۔ تو بھئی جو مالک ہوتا ہے تو اس کا مال کہاں ہوتا ہے؟ مال تو مالک کے قریب ہی ہوتا ہے نا، مال تو مالک کے قبضے میں ہی ہوتا ہے نا۔ تو چاہے یہ کہو چاہے یہ کہو، اسی لیے میرے امام نے کہا سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سب کچھ تو انہی کا ہے، سچ بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے، سب ان کی مٹھی میں ہے۔ اسی لیے سرکار نظمی نے بھی کہا کہ ان کی بند مٹھی میں سارا باق پن میرا۔ تو حضور علیہ السلام اگر آپ مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب۔ میں نے کل کی رات اور پرسوں کی رات ہزاروں کا مجمع تھا، لوگوں کو ایک پیغام دیا، لوگوں سے میں نے کہا، اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سننا، پوری تقریر یاد رہے نہ رہے یہ یاد رکھنا۔ آپ نے اب تک سب سے دل لگایا ہے، میرے مالیگاؤں والوں، گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، بارش کے موسم میں بھی، کیچڑ میں بھی آرام سکون تج کر رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں، آپ نے سب سے دل لگایا ہے۔ آپ کا دل پیسے سے لگایا، آپ نے کسی نے گناہوں سے لگایا، کسی نے اولاد سے لگایا، کسی نے مکان سے، کسی نے دکان سے، کسی نے کس سے، کسی نے کس سے، کسی نے کس سے۔ ایک بات میری آج مان لو، سب سے دل لگا کر دیکھا، اللہ کے نبی سے بھی ایک بار دل لگا کر دیکھو، ان سے سچا پیار کر کے دیکھو۔
اگر آپ کل کی تقریر میں آئیں گے، کل کی محفل میں آئیں گے، تو کل میں بیان کروں گا آپ کے سامنے عاشق رسول کون، تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون عاشق رسول ہوتا ہے۔ ابھی تو جھگڑا ہی ہو رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں، وہ کہتا ہے میں، سب کہہ رہے ہیں میں، لیکن کل ہم انشاءاللہ حدیث پاک کی اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بتائیں گے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے، لیکن وہ کل کا عنوان ہے۔ آج صرف یہ پیغام آپ کے لیے کہ سب سے دل لگایا، حضور سے دل لگا کے دیکھو، حضور سے عشق کر کے دیکھو۔ اگر واقعی عشق آپ نے کر لیا، پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں، یہ سچائی ہے۔ جو آپ واقعی اگر عشق کریں، ابھی تک ہم نے بات کی عشق کی، اگر ان سے عشق کرو گے، اکیلے میں رہو گے تو ڈر نہیں لگے گا، آپ کو اکیلے میں کیف محسوس ہوگا، آپ ہمیشہ تنہائی محسوس کرو گے۔ یہ جو موبائل میں بار بار لگے رہتے، موبائل بند کر کے آپ بیٹھے رہو گے، آپ میسیجز دیکھتے ہو، چھوڑ دو گے میسیجز دیکھنا، فیس بک پہ جاتے ہو، چھوڑ دو گے، یوٹیوب پہ جاتے ہو، چھوڑ دو گے۔ کیوں؟ اگر سچا عشق ہو گیا تو آپ آبادی چھوڑ کر ویرانہ تلاش کرو گے، دوستوں کی انجمن چھوڑ کر تنہائی تلاش کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو واقعی عشق ہوا ہے، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ موجود ہے، اور وہ یار کی موجودگی کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان کا کوئی دل دکھاتا ہے اور وہ روتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی آستین میرے آنسو کو پوچھ رہی ہے۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے تسلیاں دے رہا ہو۔ جب بے چین ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سینے کو ٹھنڈا کر رہا ہو۔ لیکن بس بات اتنی ہوتی ہے، یہ سب کرنے والا نظر نہیں آتا، محسوس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کون، تو وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کر اللہ۔ کے دیکھیں، اس امت کو ضرورت ہے کسی سہارے پر نظر کرنے کی بجائے اس کی طرف توجہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے سب سے بڑا سہارا بنا کر جس حبیب خدا مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا ہے۔ جس دن ان کے ہو جاؤ گے، قبر کی تنہائی بھی تمہیں بے چین نہ کرے گی، کمرے کی تنہائی بھی تمہیں بے چین نہ کرے گی، بلکہ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور استاد زمن مولانا حسن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری، یہ دو مصروں میں بیان کر دیا۔ اگر واقعی عشق ہو جائے تو میری بات آپ کو غلط نہ لگے گی، عشق کر کے دیکھو، اب تک باتیں کی ہیں، عشق کر کے دیکھو۔ استاد زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور اس کی قسمت میں فدا تخت شہی کی رات، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ اکبر، ان کے بن کر دیکھیں۔ اور عشق کیسے ہوتا ہے کل بیان کریں گے، لیکن آج جو کہنا ہے، نعت شریف یہ بھی عشق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ نعت شریف بھائیوں، اور نعت بھی اس کی لکھی ہوئی جو ذمہ دار شاعر، اڑگم دڑگم اٹانگ پٹانگ نہیں، کیونکہ آج لوگ کچھ لکھ رہے ہیں۔ ایک جلسے میں موجود تھا، کسی نے کہا وہ اس کے منہ پہ ڈال دو گرم پانی، اس کے منہ پہ ڈال دو ٹھنڈا پانی۔ میں نے کہا یہ کوئی نعت ہے، یہ ٹھنڈا پانی گرم پانی؟ ایک نعت میں نے سنا کہہ رہے کہ اتنا ماریں گے کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا یہ کوئی نعت ہے؟ مار پیٹ کی کوئی بات نعت میں ہوتی؟ نعت کہتے ہیں محبوب کی تعریف، اور دوسرے رخ پر محبوب کے دشمنوں کو جواب دینا، محبوب کی مدحت کرنا یا محبوب کے دشمنوں کو جواب دینا۔ 14ویں صدی میں اگر صنف نعت کو دیکھیں
تو مجھے امام احمد رضا کے کلام کو میں تخیلات کی معراج پر دیکھتا ہوں. اگر یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ایک کلام پیش کرتا ہوں ایسے ہی, اور وہ ذرا سمجھے کہ یہ بات کون کر رہا ہے, کس طرح کی بات ہے. وہ کہتے ہیں, اور دیکھیے تغزل نعت دونوں ایک دوسرے سے کیسے گلے مل رہے ہیں, اور اردو ادب کس طریقے سے معراج پا رہا ہے. کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آپ مٹانے والے, مٹ گئے آپ مٹانے والے. آسیو تھام لو دامن ان کا, آسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, پڑے بکتے رہے بکنے والے. اور کہتے ہیں کفے دریائے کرم میں ہے رضا, کفے دریائے کرم میں ہے رضا, 5 فوارے چھلکنے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اللہ اکبر. اس طرح سے بے شمار کلام ہے, اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعت شریف آپ اچھے سے نعت شریف سنیں. آپ جو بھی کرتے ہیں, ہم جو بھی کرتے ہیں حضور دیکھتے ہیں. یہ جو محفل سجی ہے نا, اس پر بھی حضور کی نظر ہے, اس پر بھی حضور علیہ السلام, کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے بات آگے بڑھانے سے پہلے, جب اس پر بھی حضور کی نظر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ سود کا دھندا کرتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ کسی لڑکی سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ پاپ کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے. اس لیے ذرا سنبھل کر, جب نبی کو اپنی جان کے قریب مانتے ہو, جان سے زیادہ قریب مانتے ہو, تو پھر تھوڑا اس کا بھی احساس کرنا. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں, کلام سنو سچے سچے شعرا کے سنو. آج کل لوگوں کا مزاج بدل گیا, کسی کا بھی سنتے ہیں, بلکہ اب تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رافضیوں کا کلام بھی سن رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, جس کا کلام سنو گے, جس کی کتاب پڑھو گے, اس کی فکر تم پر اثر انداز ہوگی. وہ روافظ جو غوث پاک کو سید نہیں مانتے, کس منہ سے سنی ان کا کلام سنتے ہیں. وہ رافضی جو صحابہ کو کافر مانتے ہیں, کس منہ سے لوگ ان کا کلام پڑھتے ہیں, ان کا کلام سنتے ہیں. یاد رکھنا, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. اور ہمارے مرشدوں میں ایک مرشد حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, قسم خدا کی رافضی کی قبر کھود کے دیکھنا, سور نہ نکلے تو پھر کہہ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں, عشق جب تک حدوں میں ہے, مسلک کی حدوں میں ہے تو کا پاک ہے اور نجات دہندہ ہے, شریعت کی حدوں میں ہے تو کامیاب ہے. یاد رکھنا, ورنہ اس مقام پر جاؤ گے کہ جہاں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں. جیسے عیسائیوں کو عیسیٰ پناہ نہیں دیں گے, ویسے رافضیوں کو پنجتن پناہ نہیں دیں گے. تو اس لیے جس کی سنو وہ شاعر سنی ہونا چاہیے, اور وہ بھی شریعت مطہرہ کی حد میں اس نے لکھا ہو. ایک بار ایک شخص امام اہل سنت کے پاس نعت لکھ کر کے لائے, تو انہوں نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے, درخت کب کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے, درخت کھڑے ہیں, مجھے یاد نہیں آ لیکن میں مفہوم پیش کروں. درخت کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہو جیسے لیلا, مجنوں کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. یعنی قدسی کھڑے ہیں, ہاں یہ قدسی کھڑے ہیں ایسے گنبد خضرا کے سامنے کہ مجنوں کھڑے ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. تو یعنی حضور کے روضے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی ہے نا, خیمہ لیلا سے تشبیہ دی. تو میرے امام نے اس کی کیا اصلاح کی, فرمایا کجا لیلا اور اس کی اوقات, اور کہاں میرے محبوب کا روضہ,
یہ کہو کہ درخت یوں کھڑے ہیں گنبد خضرا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو عرش معلا کے سامنے. یہ عشق اس کو کہتے ہیں. تو اس لیے کلام سننے سے پہلے شاعر بھی دیکھو. آج کل کچھ بھی ہو رہا ہے تو یاد رکھنا گمرہی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ہے. بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتا چلا اور ہمیں دکھ ہے کہ محرم شریف کے اندر سنیوں نے بہت ماتم بجائے اور ہمیں دکھ ہے اس کا. اسلام میں اور وہ بھی اہل سنت میں، غوث پاک کے مسلک میں، غریب نواز کے مسلک میں، محبوب الہی کے مسلک میں ماتم کی کوئی اجازت نہیں. جو کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن ہمارے اہل سنت اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا عشق کہتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں تو کیا غوث پاک سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے؟ غوث پاک تو گھر والے تھے. غریب نواز سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے. مخدوم سمنا سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے. یاد رکھنا جس سے مشابہت کرو گے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھو گے. ہم مطمئن ہیں اہل بیت کی محبت پر کہ ہم غوث پاک کے نقش قدم پر انشاءاللہ قیامت میں غوث پاک کے ساتھ اٹھیں. اور جن سینوں کے اندر اہل بیت کی سچی محبت نہیں ہے بلکہ چٹنگ کرنے اور خلفاء راشدین کا بغض ہے، وہ یہاں بھی پٹ رہا ہے اور وہاں بھی پٹے گا. اور الحمدللہ ہمارے سینوں کا حال یہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. ہمارے یہاں تو 10 دنوں تک کے ان کی مشابہت کے کپڑے پہننے کی بھی اجازت. آپ سوچیں گے کہ میلاد کے موقع پہ یہ مردہ گڑا کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اس لیے نکال رہے ہیں کہ آج بد مذہب بھی سلام اور نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو کہ کسی کی آواز اچھی ہے تو آپ اس کو سننے لگے. نہیں. ایک صاحب کو ہم نے سنا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو سلام پڑھا رہے ہیں. کیا مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام علیہ. میں نے کہا کہ اب تک تو آپ لڑتے رہتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ لاکھوں سلام جھوٹ ہے، لاکھوں سلام جھوٹ ہے. تو جب لاکھوں سلام جھوٹ ہے تو ہم جان رحمت پڑھتے ہیں، تم شان رحمت پڑھتے ہو. حالانکہ آپ کو کہوں جان اور شان میں کتنا بڑا فرق ہے. یہی تو تمہارے اندر اور ہمارے اندر. میرے امام نے جان کہا، تم شان، حالانکہ وہ شان رحمت بھی ہے اور جان رحمت بھی ہے. لیکن جان رحمت کا جو لطف ہے وہ عاشق جانتے ہیں جن کے ایمان میں جان ہے. اور آپ کہتے تھے اب تک کہ لاکھوں سلام پڑھنا حرام ہے حرام ہے. ہم کہتے ہیں کیوں حرام ہے؟ کہ مسجد میں پڑھتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک زبان میں لاکھوں سلام کہنا یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا. ہم نے کہا جب تو ایک زبان میں لاکھ لاکھ بار اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے تو کیا ایک زبان میں ہم لاکھوں سلام نہیں پڑھ سکتے؟ جب ایک ہی زبان میں لاکھوں شکر ادا ہو سکتے تو ایک ہی زبان میں لاکھوں سلام نہیں ہو سکتے؟ تو یاد رکھنا امام احمد رضا تک کو پورنا آسان نہیں ہے. میرے امام کے بارے میں انہی کے پیر خانے سے آواز آئی مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. چلے بات دور نکلی تو آپ کو نعتیں سننی ہے لیکن مستند معتبر اور اس شاقان رسول سے سننی ہے. بات کہنے چلا تھا دور نکلی، بات سمیٹ لیتا ہوں. ایک شاعر ہے بہت بڑے، ان کا نام ہے علامہ شرف الدین. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ بولے کیا نام ہے؟ نعت کی برکت. نعت سنو، نعت سناؤ، بچوں میں عام کرو، اپنے خاندان میں عام کرو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس گھر میں میلاد پڑھ لیا جائے سال بھر تک وہ گھر چوری ہونے سے، آگ لگنے سے اور نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ہاں. اور شیخ صاحب بھی لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ میں جب میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتا ہوں اور مجھے یہ خوف لگتا ہے کہ میرا عمل، سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ میلاد النبی کے وقت جو میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہوں میرا یہ عمل اللہ برباد نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. تو علامہ شریف الدین بوصیری بڑے شاعر تھے اور شاعر جو تھے تو آپ بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھتے تھے، کلام لکھتے تھے، شاعری کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مجذوب تھے، مجذوب یہ بہت بڑے عالم تھے، شاعر تھے. ایک مجذوب سمجھتے ہیں اللہ کا وہ ولی جو خدا کی محبت میں
دیوانہ ہو جاتا ہے، عشق میں، عشق الہی میں اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن ہر مجذوب پاگل کی طرح نظر آتا ہے۔ مجذوب کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ 12 سال تک بھی نہ نہائے تو اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے، بہت بڑی پہچان ہے مجذوب کی، اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے سامنے جب شریعت کی بات کرو گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا، خود کار بھی نہ کرے مگر انکار بھی نہیں کرے گا، مجذوب کی پہچان ہے۔ تیسری پہچان بزرگوں نے بتائی، اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر اگر درود پڑھو تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، اگرچہ اس کی عقل نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کے دل کا کنیکشن جس یار سے جڑا ہوا ہے، تو جب وہاں درود پہنچے گا تو اس کو لگے گا نا کہ کوئی پیچھے سے کچھ بھیج رہا ہے۔ ہاں، تو یہ بات ہے۔ بہرحال اور بھی نشانیاں ہیں، یہ بات میں نے بزرگوں کی آپ کو بتا دی، شاید آپ کو کسی کتاب میں ملے نہ ملے، لیکن بزرگوں کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مجذوب شرف الدین کو ملے، اور شرف الدین کو ملے تو ملنے کے بعد انہوں نے شرف الدین کا ہاتھ پکڑا، اے علامہ، اتنا بڑا تو عالم ہے، علامہ ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، خطیب ہے، نقیب ہے، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، یہ بتا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے کیا اس نبی کا تجھے دیدار ہوا کبھی؟ حضور کی زیارت ہوئی؟ آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ کیا حضور کی زیارت تو نے کی کبھی، رسول اللہ کا دیدار ہوا تجھے کبھی، تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اور ان کو احساس ہوا کہ میں عالم، خطیب، ادیب، یہ اللہ فلاں فلاں بہت کچھ ہوں، لیکن آج تک اس نبی کی زیارت نہیں کر سکا جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ دنیا میں اتنا ڈوبا ہوں، دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوں کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو آنکھ میں آنسو آ گئے، اس مجذوب کا ہاتھ پکڑ کے کہا، نہیں حضرت، آج احساس ہوا کہ میں اپنے نبی سے اتنا دور ہوں، علم کی ڈگریاں تو ہے مگر عشق کی ڈگری میں کہیں نہ کہیں ناکام ہوں، اس لیے آج تک زیارت نہ ہو سکی۔ بس اس مجذوب نے لوہا گرم دیکھا تو ہتھوڑا مار دیا، کہا جب نبی کی تعریف کی بجائے ایرے غیروں کی تعریف کرو گے تو تمہیں کیا حضور کا دیدار ہوگا؟ حضور تو ان کو دکھتے ہیں جو حضور کے لیے تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ دیجئے جس سے حضور کی زیارت ہو۔ میں سچی بات کہوں، حضور کی زیارت کا وظیفہ جو بتایا صحیح بات ہے، لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا نہیں ہے۔ تنہائی میں حضور کے لیے رونا، آہو بکا کرنا، تڑپنا، بلکنا، یہ جتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جو حضور کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں، بلکتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، آہو فغاں کرتے ہیں، ان کے لیے جلوہ جلدی بے نقاب ہوتا ہے، ان کے لیے جلدی حجاب اٹھتے ہیں، اور جو ایک بار دیکھ لے پھر وہ کبھی اس منظر کو فراموش نہیں کر سکتا۔ شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں، تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، تہ میں رکھا ہے اسے دل نے بھلانے نہ دیا، اور یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ تو کہا کہ اس کی تعریف کرو گے، شرف الدین تو کیسے نظر آئیں گے آقا؟ ان کی تعریف کرو، ان کی مدد کرو، ان کی شان بیان کرو۔ تو پھر شرف الدین نے فیصلہ کر لیا، ہر دکھ سہوں گا، ہر تکلیف سہوں گا، ہر مصیبت برداشت کروں گا، لیکن اب میرا قلم وقف ہوگا یار کے لیے، محبوب کردگار کے لیے۔ اور پھر خط لکھا، بادشاہ سے کہا آج سے آپ کی نوکری سے استعفیٰ، شرف الدین آپ کے کام کا نہ رہا، اب نہ بلانا، اب قصیدہ خوانی نہ کرانا، اب کلام لکھنے کی فرمائش نہ کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ شرف الدین کے پاس وزیر آئے، عمرہ آئے، اور کہنے لگے کوئی نذرانے میں کمی ہو گئی، کوئی خدمت میں کمی ہو گئی، کوئی مال کی کمی ہو گئی، کوئی ناراضگی ہو گئی۔ شرف الدین نے کہا کچھ نہیں ہوا، بس اتنا ہوا، صد کتابو صد ورق در نار کن، صد کتابو صد ورق در نار کن، دل بدستے جانب دلدار کن۔ اللہ اکبر، میں نے سینکڑوں کتابوں کو اور ورق کو
آگ میں ڈال دیا اور میں نے اپنا دل اپنے محبوب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ان کو سونپ دیا. بہرحال یہ عارف رومی کا شعر ہے, انہوں نے یہ نہیں شعر پڑھا لیکن میں اس کی عکاسی کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں. تو پھر یہ ہوا, اب انہوں نے حضور کی نعتیں لکھنی شروع کی, حضور کی مدح شروع کی. کہتے ہیں جب حضور سے کوئی عشق کرتا ہے تو کوئی امتحان لے نہ لے, اللہ کے رسول خود اس کا امتحان پہلے لیتے ہیں, حضور خود جانچتے ہیں. حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ لوگ مجھے اس لیے پیٹتے ہیں مارتے ہیں, لوگ نہیں مارتے, میرا محبوب چیک کرتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ٹھوک ٹھوک کر کے پہلے چیک کیا جاتا ہے مال کچا ہے کہ پکا ہے. جب خوب پیٹ لیا جاتا ہے پیٹ لیا جاتا ہے پیٹ لیا جاتا ہے تو پھر یار کہتا ہے مال پک گیا ہے, اب ہمارے حوالے کر دو. دنیا والو, اگر پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے پٹ رہا ہے پٹ رہا ہے تو مدینے کا بادشاہ تمہیں چیک کر رہا ہے ابھی عشق میں کچے ہیں یا پکے ہیں. اگر قائم رہو گے تو پھر بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا, بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا. کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے, مصر کے بازار میں مصر کا بادشاہ خریدنے آتا ہے, بازار مصطفیٰ میں اللہ خریدتا ہے. اور قیمت کیا طے ہوتی ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت بیچ رہے, خریدنے والا خدا ہے اور قیمت کیا ہے, جنت ہے, جنت. اللہ اکبر. تو شرف الدین نعت لکھتے ہیں, لکھتے لکھتے ہوا یہ بیمار پڑ گئے, بیماری میں فالج ہو گیا. کیا ہو گیا, فالج, لقوا. لقوا جس کو کہتے, لقوا سمجھتے ہیں, وہ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے اٹھنے بیٹھنے سے. اللہ کسی کو یہ بیماری نہ دے, دعا کریں اللہ کی, بہت مجبور کرتی ہے بیماری. اللہ ہماری نسلوں میں بھی کسی کو یہ بیماری نہ دے, سب کو محفوظ رکھے. تو علامہ شرف الدین کو یہ لقوا ہو گیا, اٹھنے بیٹھنے سے معذور, ایک پورا حصہ چلا گیا. اب بادشاہ کی نوکری کرتے تھے تو پیسے آتے تھے, بہت مال تھا, بہت دولت تھی, یہ تھا وہ تھا وہ تھا, سب ختم ہو گیا. اور لقوے کی بیماری نے مجبور کر دیا. اب کھانے کو بھی پریشان ہوئے, روٹی کے ٹکڑے کو بھی پریشان ہوئے. سوچا بادشاہ کو خط لکھتا ہوں کہ بھئی پھر چلو کچھ صلح کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. لیکن قلم اٹھایا تو خیال آیا نہیں, شرف الدین ایک بار جس کا در پکڑ لیا اب نہیں جانا, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. کیا ہوا, شرف الدین نے قلم تو اٹھایا لیکن بادشاہ کی شان لکھنے کی بجائے انہوں نے حضور کی شان لکھی. اور وہ کلام کون سا تھا, وہ یہی جو پڑھا جاتا ہے, مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور اس میں بہت سے اشعار ہے, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا ہے, میری جان قربان قصیدے پر, کہ رسول اللہ کے مزار کے حجرے پہ جو تالا لگا ہوا ہے اس تالے پر بھی یہ شعر لکھا ہوا ہے قصیدہ بردہ کا. کتنا مقبول ہے یہ قصیدہ کہ محفلوں میں تو ہے, جانے محفل کے دروازے کے تالے پر بھی یہ شعر ہے. کیا ہے, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. کیا مطلب ہوا, کیا مطلب, هو الحبیب الذی, وہ اللہ کے حبیب ہے اور قیامت کے دن ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے. تو جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو کون سی ایسی مصیبت ہے وہ جس مصیبت سے ہمیں بچا نہیں سکتے. ہر مصیبت میں انہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی. اے پوری مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی, آپ کے سوا کون ہے ہمارا جو مشکل اور بلا اور پریشانیوں میں ہماری اس طرح سے بہت سے اشعار لکھے اور لکھے اور روتے رہے, پڑھتے رہے. دیکھو رونا سب سے بڑا وظیفہ ہے دیدار رسول. عشق رسول میں رونے سے بڑا وظیفہ دیدار کا کوئی نہیں. رو رہے رو رہے رو رہے پڑھ رہے رو رہے پڑھ رہے رو رہے, بالآخر ایسی آنکھ لگی تو قسمت بیدار ہو گئی. کیا دیکھا, حضور جلوگر ہے, آقا تشریف فرمائے, محفل سجی ہے اور حضور فرماتے ہیں شرف الدین اٹھو اور جو قصیدہ لکھا نا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو علامہ شرف الدین نے پڑھ کے سنایا. وہ کہتے ہیں جب میں قصیدہ پڑھ رہا تھا
تو حضور ایسے جھومتے تھے جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولتی ہے، یوں، سبحان اللہ۔ اور جب میں قصیدہ پورا کر چکا تو حضور اپنے مقام سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر برد یمانی، برد کس کو کہتے ہیں؟ برد یمانی، یمنی چادر، برد یمانی یمنی چادر ان کو اڑھائی، اور اڑھا کر ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا۔ تو خواب میں شرف الدین نے کیا دیکھا کہ جیسے حضور نے ہاتھ پھیرا وہ تندرست ہو گئے، لقوہ ختم ہو گیا، فالش دور ہو گیا، اور چادر بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اسی خوشی میں آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، پورے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اور جب خواب یاد آیا تو وہ کیف تھا، وہ سرور تھا۔ اللہ اکبر کہ دیکھا چادر ڈالی تھی تو دیکھا خواب کی چادر ابھی بھی جسم پہ موجود ہے، اور خواب میں شفا تھی تو اب بھی شفا ہو چکی ہے۔ اب دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طبیب نے ایسا علاج کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹھے، خوشی خوشی غسل کیا، نہایا، اور وہی برد یمانی ڈالا، اور ڈال کر بہت دنوں کے بعد باہر نکلے، وہی مجذوب ملا سامنے سے، اور کہتا ہے شرف الدین ذرا وہ قصیدہ تو مجھے بھی سنا جو تو نے رات کو لکھا۔ تو شرف الدین کہتے ہیں بابا وہ قصیدہ جو لکھا ہے میں نے، میرے سوا کسی کو نہیں پتا، تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں رات رسول اللہ کے دربار میں سنا رہا تھا نا، تو اس محفل کے اندر میں بھی موجود تھا۔ یہ چادر حضور نے تجھے تحفے میں دی ہے نا، اس دن سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ لوگ اس کو کچھ بھی کہیں، عشق والے اس کو مانتے ہیں۔ تو نعت کی برکتیں یہ، نعت کی محفل سجاؤ، اپنے گھر میں نعت بجاؤ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انصار کی بچیاں کیا کہہ رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات، نعت شریف پڑھ رہی تھی۔ تو نعت کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہاں سارے قبیلے کے لوگ حضور کی اونٹنی کے آگے پیچھے، حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ وہی نا، جب ایسے منزل آ جائے فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور کی سنت، سب حضور کو اپنے گھر بلا رہے ہیں، جائیں کہاں؟ ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر، سب کے یہاں تو جا نہیں سکتے، پوری رات تھوڑی گھومیں گے بھائی، کیسے جائیں گے؟ تو ہم یہ کہہ دیتے بھائی سب کے لیے دعا ہو گئی، جواب اب آپ اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے گھر جائیں۔ لیکن اگر کسی ایک کے گھر چلے جائیں تو پورا محلہ کہتا ہے دیکھو اس کے یہاں گئے نا، میرے یہاں نہیں آئے۔ کچھ لوگ تو اتنے ہوشیار ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مالداروں کے گھر مولانا لوگ جاتے ہیں، غریبوں کے گھر نہیں آتے۔ ارے بھیا ایسی بات نہیں، کیا مالدار کے یہاں جائے گا تو کیا سازنگ اٹھا کے دے دے گا؟ کیا کارخانہ اٹھا کے دے دے؟ مالدار کیا دے گا؟ اور تم غریب لوگ جتنے دل والے ہو مالداروں کو کہا، کچھ مالدار ہیں ایسے، کوئی مالدار غریب کی بات نہیں ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ ایسا مت سوچا کرو، دل چھوٹا مت رکھا کرو، دل بڑا کیا کرو۔ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے چہیتوں کے لیے دل بڑا رکھا کرو۔ بہرحال تو کیا عرض کر رہا تھا، سارا مدینہ کہہ رہے میرے گھر میرے گھر۔ اب حضور نے فیصلہ کیا کرنا، کسی کے گھر جائیں اس کا دل دکھتا ہے، اس کے گھر جائیں اس کا۔ اب ایسے موقع پہ حضور فیصلہ کیا کرتے تھے؟ حضور نے کیا کیا، نکیل اونٹنی کی گلے پہ ڈال دی، نکیل اونٹنی کی گلے پہ ڈال دی، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کا اس کو حکم ہے، یہ جہاں جائے گی میں وہیں جاؤں گا، یہ جہاں جائے گی، دیکھو کسی کا دل ہی نہیں توڑا، یہ جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی گئی اور کہاں گئی؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر گئی، اور حضور انہی کے گھر